والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله في مقام آخر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، جب ہم سے کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار، کوئی دوست رخصت ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ عرصہ تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. حالانکہ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے زندوں پر بعض حقوق عائد ہوتے ہیں جو زندوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں. مرنے سے نہ رشتہ ختم ہوتا ہے، نہ ہی والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ختم ہوتا ہے، بس اس کی شکل اور جہت تبدیل ہو جاتی ہے. مگر افسوس کہ آج جس معاشرہ میں ہم بس رہے ہیں، جسے ہم مسلمان معاشرہ کہتے ہیں، جہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ کسی عزیز کی وفات کے بعد ہم تمام رسوم و رواج جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق، نہ مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ، وہ بڑے جوش و خروش سے ادا کرتی ہیں، اس پہ لاکھوں روپیہ سرمایہ بھی خرچ کرتی ہیں. حالانکہ نہ وہ شرعی تقاضا ہے، نہ دین کا کوئی معاملہ ہے، نہ ہی ان اخراجات پہ مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اور جو
ایصال ثواب کی جائز صورتیں ہیں وہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم زندہ بھی اس غفلت میں ہیں، ہمیں بھی یہ خیال نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے وہ کیسی تربیت اور کیسے اعمال ہیں جن کی ہم نے ان کی عادت بنانی ہے کہ جن کا مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم اپنی اولاد کو ایک دوسرے سے بڑھ کر، خاندان کے ہر بچے سے بڑھ کر اپنے بچوں کو بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہر مسلمان کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس قابل بھی بنایا ہے کہ نہیں کہ سامنے میری میت پڑی ہے وہ میری مغفرت بھی اللہ سے مانگنے کی سخت رکھتا ہے کہ نہیں، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے کوئی میرے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتا ہے کہ نہیں۔ خود ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ جو چلے گئے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، دن رات یہ کیا، سردی گرمی سب برداشت کی ہمارے اخراجات کے لیے، سال ہر سال سے ہم ان کی قبر پہ جانا، بلکہ ہمیں تو ان کی قبریں یاد نہیں کہ باپ کی قبر کون سی ہے، ماں کی قبر کون سی ہے، یہ دادا پردادا کی تو بعد کی بات ہے۔ عزیز رشتہ دار جو فوت ہوئے، دفن کرنے کے بعد دوبارہ ہم ان کی قبر کے دعا کرنے کے لیے زندگی بھر نہیں جاتے، اور جو طریقے ہم نے رواج کے اور برادری کی رسوم و رواج کی آڑ میں اپنائے ہوئے ہیں، ان کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لاکھوں خرچ کر کے دیکھیں پکا کے جو ہے وہ ان کے مرنے کے دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 9ویں دن پورے شہر کی دعوت کر دیں، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان کو تو فائدہ ہے، مرنے والے کو تو فائدہ پہنچتا ہے ہماری خلوص کے ساتھ جنازہ میں مانگی ہوئی دعا کا، دفن کے بعد قبر پہ مانگی ہوئی دعا کا، پھر دفن کے بعد ساری زندگی ان کے لیے دعاؤں کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جتنی کسی کی اللہ نے اس کے مقدر میں زندگی لکھی ہے، آخری سانس کے خاتمے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی اس کے اچھے برے سارے اعمال جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر زندگی میں جس نے تگودو کی ہے، اپنی آخرت کے لیے کوئی فکر کی ہے، تو 3 ذرائع سے اگرچہ وہ فوت بھی ہو گیا مگر اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب وہ کوئی نیکی کر تو نہیں سکے گا، مگر یہ 3 صورتیں اگر زندگی میں جب زندہ تھا اگر کر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ، زندگی تو ختم ہو گئی مگر زندگی میں اس کو اختیار تھا، وہ اس کو استعمال کر گیا، کوئی صدقہ جاریہ کا والا کام کر گیا، جب تک اس کے اس عمل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اس کو برابر اجر ملتا رہے، زندہ ہے تب بھی ملتا ہے، فوت ہو جائے تب بھی ملتا ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی نلکا لگوا دیا، کسی اور رفاہی کام کا، کسی اور جائز کام کا لوگوں کے لیے اس نے جو ہے وہ صدقہ جاریہ زندگی میں کر دیا، تو زندہ انسان کو جیسے اس کا اجر پہنچتا ہے، اگر انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کے لیے وہ نفع کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ اس نے کوئی پھلدار درخت ہی لگایا تھا، اب اس کی زندگی میں تو پھل کے قابل نہیں ہوا، مگر اب سالوں بعد
اس کا لگایا ہوا پودا اب پھل دینے کے لیے تیار ہے۔ جو چرند پرند انسان اس پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا برابر اجر اس کو ملتا ہے۔ جب تک یہ فائدہ لوگوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو پہنچتا رہے گا اس کو برابر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے زندگی میں ہم نے جو کوشش کرنی ہے کہ ایسے صدقہ جاریہ والے کام کر کے جانا ہے کہ زندگی کے اختتام کا کوئی علم نہیں کب ختم ہو جائے، مگر ایسے کام ضرور ہوں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ان کا اجر ملتا رہے۔ مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کسی کو جو ہے وہ دین کا عالم، کسی بچے کا خرچ برداشت کر کے کسی غریب کو حافظ قرآن بنا دیں، کسی کو عالم بنا دیں، جتنا وہ ساری زندگی کام کرے گا، آپ زندہ رہیں یا فوت ہو جائیں، آپ کو برابر اس کی ہر نیکی پہ اجر ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا پھر اس نے علم سیکھ کر آگے پھیلایا، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جب تک اس کے اس علم کی وجہ سے، اس کے لکھے ہوئے لٹریچر کی وجہ سے، اس کی کتابیں کی نشر ہوتی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا کوئی یہ کام نہیں کر سکا مگر دین کی کتابیں، دینی کتابیں، نماز کے طریقے والی، مسنون نماز والی ایسی کتب کو جو ہے وہ ارشاد کروا کے خرید کے تقسیم کرتا ہے، جب تک وہ کتابیں چلتی ہیں لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی انداز میں بھی لائبریری بنا کے جاتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، کوئی بھی علمی اس نے خدمت کی ہے، جب تک وہ جاری و ساری رہے گی اس کو برابر اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جس پہ ہم نے بالخصوص سب نے توجہ دینی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والا زندگی تو ختم ہو گئی مگر صدقہ جاریہ یا پھر کوئی علمی فائدہ باقی ہے ان کا اجر پہنچتا ہے۔ یا پھر تیسری صورت ہے او ولد صالح، یا پھر اس نے صالح نیک اولاد چھوڑ گیا، اولاد اللہ نے دی اس کو، نیک چھوڑ کے گیا، نیکی پہ چھوڑ کے گیا، ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ نیک ہیں، اب وہ جو نیکی کا کام کریں گی اس کا بھی برابر اجر ملے گا۔ یا پھر فرمایا یدعو لہ، آپ نے اس کو جنازے کی مغفرت کی، میت کے لیے جو مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے مانگی وہ دعا یاد کروائی ہے، جب بھی وہ آپ کو یاد کرے گا، وہ دعا پڑھے گا تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اولاد کی تربیت اس لیے از حد ضروری ہے کہ اولاد والدین کی نیت کرے نہ کرے۔ ایک تو ہے نا کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے کہ جی میں نلکا لگوا رہا ہوں، جی میں کام کر رہا ہوں، یہ اس کا جو ہے وہ میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے فلاں عزیز کو اس کا جو ہے وہ اللہ اجر دے۔ اولاد ان کی خاطر کوئی کام کرتی ہے اس کا تو اجر ملتا ہی ہے، مگر جو وہ خود اپنے لیے کام کرتے ہیں، بیٹا نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، نیت والدین کی نہیں، اپنے لیے کرتا ہے وہ کام۔ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کی اولاد جب بھی کرے گی اس کو بھی اجر ملے گا، اور والدین کو اچھی تربیت، دینی تعلیم دلوانے کی وجہ سے ان کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا۔ تو ہم ڈاکٹر بنانے پہ، انجینئر بنانے پہ اور دنیاوی اس کو کوئی پیشہ سکھانے پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کو جنازے کی دعائیں بھی آتی ہیں کہ نہیں۔ اور خود اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہم، آپ تو جس سے پوچھے وہ کہے گا میرے سے بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ ہم نے تو کامیابی دنیاوی لحاظ سے سمجھ رکھی ہے، جس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، اچھا کاروبار، وہ کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں۔ ذرا اس اینگل سے بھی اپنے آپ کو جھانکیے کہ ماں باپ کے لیے آپ کوئی مسنون مغفرت کی دعا مانگنے کے اہل ہیں کہ نہیں؟
اگر آپ باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ، بھائی بہن بیٹی کسی عزیز کی قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے بہترین اولاد ہیں، آپ واقعی بہتر ہیں۔ اگر جنازے میں کھڑے ہو کے رو تو رہی ہیں مگر آپ کو دعا ہی نہیں آتی، مانگیں کیا؟ قبر پہ جاتے ہیں، سارے غیر شرعی کام کرتے ہیں، سنگ مرمر لگوا دیتے ہیں، اس کو پختہ کروا دیتے ہیں، اس پہ مزار بنوا دیتے ہیں، اس پہ پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ چاول اور دالیں، اور اسی طرح اس پہ دیا لگاتے ہیں، موم بتیاں اور دیگر جو ہے وہ اگربتیاں لگاتے ہیں۔ ان کاموں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا ساری محنت اور پیسے ضائع ہے، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ جس کام کا تھا آپ قبر پہ جا کے کریں، زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو جہاں ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، آفس پہ ہیں، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے جب بھی اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے تو اللہ کریم ان کے درجات، اگر کہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں، وہ ہماری دعا کی وجہ سے ان کا درجہ جنت میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ سنن بہقی کی ایک روایت جس کی سند تو صحیح ثابت نہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ جن کو ہم دفن کر کے لوٹ آتی ہیں پھر سال ہر سال خبر نہیں نہ لیتے، ان بیچاروں کی کیفیت ڈوبنے والے فریادی جیسی ہوتی ہے، کہ جو ڈوبنے والا باہر والوں سے فریاد کرتا ہے کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ ینتظر دعوت، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میری اولاد، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، وہ دوست احباب جو مجھ پہ جان چھڑکنے کے دعوے دار تھے، کب کسی کو میں یاد آؤں میرے لیے دعا کرے، وہ دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی اس کا چاہنے والا، اس کا وارث اس کے لیے دعا کرتا ہے، دنیا و مافیہ سے بہتر وہ اس چیز کو خیال کرتا ہے۔ بیٹے نے باپ کے لیے، ماں کے لیے، کسی مرنے والے عزیز رشتہ دار کے لیے جب دعا کی، گویا کہ ساری کائنات ہی اس کو خرید کے دے دی۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ میں دنیا و مافیہ سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ گویا ساری کائنات ہی اس نے میرے نام کر دی ہے جس نے میرے لیے دعا مانگ دی ہے۔ اور فرمایا کہ بہترین جو زندوں کا مردوں کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے وہ اس کے لیے استغفار ہے، ان کی مغفرت کی دعا مانگنا ہے۔ قبر پختہ کروائیں نہ کرائیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اوپر چراغ جلائیں نہ جلائیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کا دین سے تعلق، یہ سارے دیکھا دیکھی کی رسوم و رواج ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جتنے مرضی جو ہے وہ کھانے دوست احباب کو کھلائیں، دعوتیں کریں، اور عمدہ ترین شادیوں سے زیادہ بڑھ کر تیسرے دن کل پہ، 7ویں دن، 9ویں دن برسی پہ خرچہ کریں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ کسی فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے 5 10 بھی دے دے، یہ بھی ان کے کام آ جائے گا۔ رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جتنا مرضی کھلاتے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ یہ 3 ذرائع ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا اجر پہنچتا ہے، ہمیں ان پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ لواحقین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جب کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، کچھ ذمہ داریاں اس وقت حاضرین کی ہوتی ہیں کہ جب کوئی عزیز ہماری موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا آخری وقت آن پہنچتا ہے، سانس ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اعضاء کو ٹھیک کریں، آنکھیں منہ کھلا ہو اس کو بند کریں۔ اس کے بعد اس کے کچھ جو ہے وہ تجہیز و تکفین کے جو مراحل ہیں، ان کے بعد ان کی جو ہے وہ کچھ فرائض ہیں ورثاء پہ، ان کے جو شرعی لحاظ سے حق بنتا ہے ورثاء کا کہ وہ اس کے لیے وہ کام کرے۔ اس کی طرف سے جو اس نے کوئی قرض لیا تھا، جس کی انہوں نے جنازے پہ رواج کے مطابق جو ہے اپنے ذمہ لیا بھی تھا کہ ان کا کندھا اب پاک ہے، اب اس کے بیٹے موجود ہیں، اب اس کے بھائی موجود ہیں، وہ اس کے حوال ہیں۔ یہ صرف اعلان کروانا کافی نہیں۔ ایک مرتبہ جنازے پہ اسی طرح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا کہ کون اس کے جو ہے وہ قرض ادا کرے گا؟ آپ پیچھے برسا کی تو سخت نہیں تھی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا 2 دینار جو 2 درہم یا 2 دینار جو قرض ہے نا وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں اس کی طرف سے ادا کروں گا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کی، ختم. 1-2 دن بعد اس صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آمنا سامنا ہوا، آپ نے پھر سوال کیا، بھئی تو نے اس کے جو 2 دینار یا درہم جو اپنے ذمے لیے تھے ان کا کیا بنا؟ فرمایا کہ جی مجھے یاد ہے، میں کر دوں گا. فرمایا نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ذمے لیا، اس کو فی الفور کرو. پھر ملاقات ہوئی، پوچھا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیے. تو فرمایا کہ اب اس کو راحت پہنچی ہے، تیری ادائیگی کے بعد صرف زبانی کلام میں اعلان کافی نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے ان کا قرض، ان کی وصیت، اس کے بعد بٹوارا ہوتا ہے، ترکہ بعد میں تقسیم ہوتا ہے. ترکے کی تقسیم کے بعد یہ سارے اس کے جو ہے وہ حق ہیں. اس کے ذمے اگر کوئی فرضی حج تھا، اس نے درخواست دی، نام نہیں نکلا، اگلے سال وہ مرحلہ ہی نہیں آیا کہ اس سے پہلے جو ہے اس کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ صاحب نصاب تھا، مالدار تھا، استطاعت رکھتا تھا، حج پہ اخراجات برداشت کر سکتا تھا، حج اس پہ فرض تھا. اب ورثاء کو چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی حج کرے. اس کے ذمے فرضی روزے تھے، اس نے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس نے سفری روزے جو ہے وہ سفر یا جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے فرضی روزے چھوڑے تھے. اب شریعت نے رخصت دی ہے، اگلے رمضان تک اس نے رکھنے تھے. اب چلتے ہوئے یہ بات بھی سنتے گئے، رمضان قریب ہے. جن ماؤں بہنوں نے اپنے عذر کی بنا پر یا آپ احباب نے بیماری یا سفر کی بنا پر روزے چھوڑے تھے تو اب موقع ہے. سردی میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے، تو شریعت نے سال تک کی لمٹ دی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے جتنے چھوڑے ہیں وہ پورے کر لو. مگر اس نے یہ کام ابھی نہیں کیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا. اب یہ کام بھی ورثاء نے، صرف ترکہ ہی نہیں لینا، اس کی طرف سے فرضی روزے بھی ورثاء نے رکھنے ہیں، اس کی طرف سے فرضی حج بھی کرنا ہے، اس کا قرضہ بھی ادا کرنا ہے، اس کی وصیت کو بھی پورا کرنا ہے. پھر اس کے جو ہے وہ ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اب یہ نہیں کہ باغ تھا ختم ہو گیا، اس کے بھائیوں کے ساتھ، چچا تاؤں کے ساتھ اس جیسا سلوک کرنا جو باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں، خالہ ہیں. فرمایا خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. اب ماں کی طرح خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، گویا ایسی ہے جیسے ماں سے حسن سلوک ہے. تو حتیٰ کہ دوست احباب کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے لخت جگر، ان کی عادت تھی کہ سوار جب کہیں سواری پہ سوار ہو کے جاتے، اونٹ کے ساتھ ایک گدھا بھی ساتھ رکھتے تھے. وہ صحابہ تھے، جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اونٹ تھک جاتا ہے گھوڑے گدھے پہ سوار ہو جاتے، گدھا تھک جاتا ہے اونٹ پہ سوار ہو جاتے. ایک انہوں نے لڑکے کو دیکھا، رکے، اس سے پوچھا کہ بھی تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں، انہی کا پوتا ہوں. تو اس اپنی پگڑی اتار کے اس کو گفٹ کر دی، اور گدھا بھی اس کو گفٹ کر دیا کہ بیٹا یہ تیرا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اس کا والد میرے والد جناب عمر کا دوست تھا، اب اس سے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے یہ اس کو جو ہے وہ تحفہ دیا ہے کہ یہ باپ کے دوست کا بیٹا ہے. ہم تو حقیقی رشتہ دار، ماں کی بہنیں ہیں، باپ کے بھائی ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اور اسی طرح اولاد کے علاوہ جو ہیں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے. کسی عزیز دوست رشتہ دار جس کا کوئی احسان ہو نہ ہو، جس مرنے والے کا آپ کے جو ہے وہ سامنے ذکر ہوتا ہے، زیادہ نہیں تو چند لفظوں سے ہی اس کی مغفرت کی دعا کر دیں گے، اس کا اس کو فائدہ ہوگا. اور جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے. اس کے جو فرائض جو اس پر واجب تھے وہ ادا نہیں کر سکا، وہ اس پر قضا ہیں، وہ ان کی قضائی دیں گے اس کی طرف سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا،
حضرت سعد نے بھی سوال کیا تھا اور دیگر صحابہ نے صحابیات نے بھی سوال کیے تھے. کسی کا باپ کسی کی ماں اس کی غیر موجودگی میں فوت ہوئی. فرمایا کہ اگر پاس ہوتا تو مجھے امید ہے کہ وہ آخری لمحات میں جو ہے وہ صدقے خیرات کی ہی تلقین کرتی. تو اگر میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں، یا کسی نے پوچھا اس کام کی نظر مانی تھی اب میں وہ نظر پوری کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم وارث ہو، تم یہ کام کرو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا والد مسلمان تو نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مشرک تھا، مگر اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 اونٹ جو ہے وہ صدقہ کرنے ہیں. تو ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کے حصے میں 50 آتے تھے، شام میرے بھائی نے تو 50 کر دیے. اب مجھے ذرا ڈاؤٹ ہے کہ وہ تو مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، میں مسلمان ہوں، تو میں اللہ کے رسول میں بھی وہ 50 اونٹ جو میرے ذمے آتے ہیں وہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا فاتقبتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، کہ عمر اگر باپ مسلمان ہوتا پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا. جب ویسے اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتا اس کا بھی اس کو اجر ملتا، یا پھر اس کی طرف سے حج کرتا اس کا بھی اس کو جو ہے وہ برابر ثواب ملتا. یہ کام تب تھے اگر وہ مسلمان ہوتا، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں، اب 50 اونٹ جو ہے وہ اس کو وصیت کے مطابق تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ ملے گا تو نہیں، کیونکہ اجر و ثواب تو مسلمانوں کے لیے ہے. جب عقیدہ درست نہیں کہ اس کے جو ہے وہ صدقہ خیرات کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مسلمانوں کو ان کاموں کا فائدہ ہوتا ہے. اگر مسلمان والدین ہیں، اولاد زندہ ہے، تو اولاد ان کی طرف سے جو بھی صدقہ جاریہ کرے گی، جو بھی نیکی کا کام کرے گی، وہ اس کو جو ہے وہ برابر اس کا اجر و ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ نے اس کے اعمال پہ اس کو جنت بھی دے دی، مگر جنت میں مزید اس کو نعمتیں بڑھ گئی. وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا رو کے گڑ گڑا کے تیرے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. یہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجات، تیری نعمتیں مزید اور بڑھا دی. تو پہلے نمبر پر تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے، اس کو بنانا ایسے ہے کہ ہماری میت پہ وہ ہماری مغفرت مانگ سکے، ہماری قبر پہ آ کے ہماری مغفرت مانگ سکے. اس کو نیکی کی ترغیب دلانی ہے، نیک بنانا ہے کہ مرنے کے بعد جو بھی وہ بیٹا بیٹی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا برابر ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا. اگر اس کو قرآن پڑھ نہیں نہ آتا ہو کہ انگلش پہ آپ ٹیویشنیں پڑھا کے اس کو جو ہے وہ سارا کچھ اس کو جو ہے وہ سکھلا دیتی ہیں، وہ ہماری زبان نہیں ہے. مگر کتنے مسلمان نوجوان ہیں کہ ان کو کلمہ تک صحیح نہیں آتا، نماز نہیں صحیح آتی، ان کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، نہ ان کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے، نہ ان کو قرآن سننے کی عادت ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کی ان کو عادت ہے. تو جب ایسی اولاد ہم چھوڑ کے جائیں گے یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. اگرچہ ہم بیٹے بیٹیوں والے تو ہیں مگر ہم صاحب اولاد نہیں ہیں. ہم اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں جو ہے یہ مرنے والا یہ صاحب اولاد تھا. جب وہ نہ جنازے میں اس کی مغفرت مانگ سکتے ہیں، نہ کبھی قبر پہ جا کے کھڑے ہوں گے، نہ ان کا کوئی نیک کام ہے، تو اس نے وہ کیسی اولاد چھوڑی ہے جو نیکی کی اس کو ترغیب ہی نہیں دے کے گیا. تو گویا اس نے جو ہے وہ جانوروں کی طرح کوئی جانور پیچھے ریبڑ چھوڑ گیا، وہ اولاد تو نہیں چھوڑ کے گیا. اب اس اولاد کو اس کو جب فائدہ ہی نہیں ہے، بیٹے کو علم ہی نہیں ہے ماں کی قبر کا، باپ کی قبر کا، وہ اس کے لیے دعا مانگنے کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ کوئی جنازے کی مسنون دعا یاد کر کے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے کسی عزیز کے لیے پڑھ دے. تو پھر میرے بھائیوں جو سمجھ لیں کہ وہ اولاد نہیں ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر ان کو کسی کام کا بنانا ہے
دنیا لحاظ سے آپ اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، تو کم از کم قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، صحیح مسنون نماز اس کو آتی ہو، نماز کا عادی ہو، تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہ جو کام کرے، زندگی میں بھی ہم زندہ ہیں، ہمیں بھی برابر اجر ملے گا۔ اور اگر وہ نماز کا عادی ہوگا، ساری زندگی اولاد نمازیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، صدقہ خیرات والے اچھے کام کرے گی، ہمیں بھی برابر اجر ملتا رہے گا۔ یہ اصل ہے جس کے لیے ہم نے اولاد کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، اولاد کے اوپر جو ہے وہ وقت لگانا ہے اس کام کے لیے۔ اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ